ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے جی۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں علی محمد خان، رہنما پی ٹی آئی، رکن قومی اسمبلی، سابق وزیر مملکت پارلیمانی امور۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اچھا، سب سے پہلے آ جاتے ہیں علی محمد خان صاحب، آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور سر آپ دیکھ رہے ہیں ایران کی طرف سے اس جو شہادت ہے اس کے سلسلے میں آپ جو حالات ہیں وہ کس طرف جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رمضان کے مہینے میں آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، پورے امت مسلمہ کے قلب پہ وار ہوا ہے، اور ایک اسلامی ملک جو کھڑا تھا ایک عرصے سے اور کھڑا ہے الحمدللہ اس بیرونی استعمار کے سامنے، صہیونیت کے سامنے اور ظلم کے سامنے، اور ایک استعارہ بنا ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کا ایران، تو آج اس نے اپنی الٹیمیٹ قیمت چکائی ہے کہ آیت اللہ صاحب کی حیثیت ان کے ملک میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں قائد اعظم یا علامہ اقبال کی یا ایسی شخصیات کی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا صدمہ ہے، ہم اس صدمے میں اپنے ایرانی بھائی اور بہنوں کے ساتھ ہیں، پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے، ہمارا لیڈر عمران خان ساتھ ہے، بلکہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کے تمام لوگ پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اثر اس کا خطے کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان کے لیے سیکیورٹی وائز سچویشن مزید ٹینس ہوگی، بلوچستان پہ اس کا اثر مزید آئے گا، اور ہمیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور ہماری سب سے بڑی سٹرنگتھ ہماری یونٹی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو بھی محفوظ کرنا ہے اور ایران کی بھی سپورٹ کرنی ہے، لیکن ملک کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اپنے یہاں پہ یونٹی کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، میں سیاسی استحکام پہ ضرور آؤں گا، لیکن ایک یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے اور مسلم امہ کا نقصان ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ایران جنگ اکیلے لڑ رہا ہے، 57 کے اس مسلم امہ میں اکیلے لڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں سر؟ بس پہ یہی میں کہوں گا کہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک ہے، کیا ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ علامہ نے آج سے بہت سال پہلے یہ بات کی تھی، ہم عربی عجمی میں، سنی شیعہ میں، ہمارا دین، ہماری امت جو ہے وہ تقسیم ہے، اور آج دن دہاڑے رمضان کے مہینے میں یہ جو اٹیک ہوا ہے، اگر کوئی سمجھے یہ حملہ ایران پہ نہیں، یہ حملہ عالم اسلام پہ ہے۔ بدقسمتی سے بڑی طاقتوں کے، امریکہ کے اور ان ملکوں کے اڈے تقریباً ہر ملکوں میں وہ اپنے خون آشام پنجے پھیلا چکے ہیں۔ جو ملک ان کے سامنے ریزسٹ کرتے ہیں ان کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہماری جماعت کے لیڈر جناب عمران خان صاحب نے بھی بطور وزیر اعظم ریزسٹ کیا اور پاکستان کی سوورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کہاں پہ ہیں۔ امت مسلمہ میں سے جو بھی لیڈر سٹینڈ لیتا ہے تو اس کی حالت بدقسمتی سے یا بھٹو جیسی کر دی جاتی ہے، یا کرنل محمد قذافی جیسی کر دی جاتی ہے، یا محمد مرسی صاحب جیسی جن کے ساتھ ہوا، یا علی خامنائی صاحب جیسی، یا عمران خان جیسی، کہ ٹھیک ٹھاک لیڈر جو ہے، ایک وزیر اعظم جو ہے 2-3 مہینوں سے ملاقات تک بند ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ جس بھی ملک نے تھوڑی سی دم خم دکھائی ہے تو اغیار تو اس پہ آتے ہی ہیں، اپنے بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، امت مسلمہ کا کوئی کردار، کوئی واضح سٹینڈ، کوئی موقف نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہماری اپنے ملک کے جو وزیر اعظم اور صدر ہیں وہ کنڈمنیشن تو ایران پہ کے ساتھ ہمدردی تو کر رہے ہیں، لیکن کھل کے بات نہیں کر پا رہے۔ بہت بڑے سوال ہیں۔ اچھا سر، یہ آپ نے تو میرے سوال کو ہی اس کا پہلے ہی جواب دے دیا، تو پاکستان کو اس موقع پہ کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم وزیر اعظم کا جو اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ ایک طرف اس حملے سے 2-3 دن پہلے امریکی صدر نے بھرپور تعریف کی، اور پھر حملہ بھی ہوا، اور اب خلیج ممالک بھی ہے جس میں اڈے ہیں۔ ایران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خلیج ممالک کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، ان اڈوں کو بنا رہے ہیں جو آپ نے دیا ہے جہاں سے ہمارے اوپر اٹیک ہو رہا ہے۔ خلیج ممالک کا رونا یہ ہے کہ ایران ہم پر اٹیک کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے سامنے ایک طرف خلیج ممالک ہیں، دوسری طرف ایران ہے، تیسری طرف امریکہ ہے، تو پاکستان کو اس وقت واضح کیا اسٹینڈ لینا چاہیے سر؟ میرے خیال میں 2-3 چیزوں پہ بڑا واضح موقف لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ایران پہ جو حملہ ہوا ہے
اس کی بھرپور مذمت، اور جو نیتن یاہو نے اور ٹرمپ نے کیا ہے اور اس کی بھرپور مذمت. ایران پہ حملے کی کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کسی بھی صورت میں کسی اور طاقت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک اسلامک ملک پہ اس طرح سے حملہ کرے. اس کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے، دوسری طرف بھی برادر اسلامی ملک ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے اپنا اظہاری یکجہتی کرنا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم عرب و عجم کی جنگ کا حصہ بنیں. ہم نے سب کو، دونوں طرفین کو، ایران کو بھی اور عرب اسلامک ممالک کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک برادرانہ اسلامی تعلق ہے. ان کے بیچ میں ہمیں ایک مصالحانہ کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. جو متحدہ عرب امارات ہیں یا عمان ہے یا اور بھی قطر وغیرہ جتنے بھی ممالک ہیں، ان کا ایران کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے، ہمیں ان کے بیچ میں مصالحانہ کردار میرے خیال میں ادا کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک اسرائیل یا امریکہ کا ایران پہ حملہ ہے، اس صورت میں ہمیں بھرپور طریقے سے سفارتی سطح پہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جب بین گورین پہلا وزیر اعظم، اس نے کہا تھا کہ جی پاکستان ہمیں قبول نہیں ہے، اور اب نیتن یاہو بھی کہتا ہے کہ جی ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. واضح طور پر اعلان اس نے کیا ہے کہ ہم ان دونوں ملکوں کو رہنے نہیں دیں گے، ان کی ایٹمی طاقت کو رہنے نہیں دیں گے. اور ایک دفعہ نہیں، بار بار. اور ابھی پچھلے دنوں امریکن سفیر نے گریٹر اسرائیل کی بات کی اور سپورٹ کی بات کی. نیتن یاہو نے غزہ بورڈ پیس ہونے کے باوجود یہ اعلان کیا ہے کہ توسیع اقدامات کیے جائیں گے، یعنی گریٹر اسرائیل بنایا جائے گا. تو سر اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پیکٹ ہوا ہے، جس میں نریندر مودی بھی ہیں، جس میں آپ کے نیتن یاہو بھی ہیں، اور پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلگرام میں آنا چاہتے ہیں، ایران کا ریجم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان ہدف بھی ہے. اور اگر ایران کو کچھ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اور بلگرام میں امریکہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو پاکستان کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی سر؟ بہت مشکلات ہوں گی. پہلے خون چوسا، مجبور و بےکس فلسطینی بچے بچیوں کا اور بزرگوں کا، ان پہ آگ و خون میں ان کو نہلا دیا. اور اب جو ہے اس بورڈ آف پیس کے نام سے ایک ڈرامہ کر کے بیٹھے ہوئے جہاں ان کی کوئی نمائندگی نہیں. اگر شہباز شریف گئے ہیں تو وہ شہباز شریف گئے ہیں، پاکستانی قوم نہیں گئی. شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پارلیمان کو، اپوزیشن کو، قوم کو اعتماد میں نہیں لیا، جا کے خود نبھائے. پھر قوم نہیں پیچھے کھڑی ہوگی اس کے اس کام میں. ہم ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ اسرائیل کے خلاف ہیں. بن گورین جو ہے، اس نے اگر پاکستان کے خلاف بات کی تھی تو مجھے پتا ہے وہ کب کی تھی. وہ 1969 میں سوربون یونیورسٹی میں پیرس میں کی تھی. اس نے کہا تھا پاکستان ہمارا ازلی دشمن ہے. تو ٹھیک ہے نا، آپ بھی ہماری ازلی دشمن. آپ ہمیں نہیں مانتے تو ہم بھی تو آپ کو نہیں مانتے. ہماری بھی نظریں الحمدللہ تل ابیب پر ہی ہیں، ہماری بھی نظریں قبلہ ابل پہ ہی ہیں. ایسے نہیں ملک بن گیا. یہ 27 رمضان کو بنا ہے نا، لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے. نہیں میری بات سمجھ آئے گی اس وقت نیتن یاہو کو، کیونکہ مجھے عبرانی سمجھ نہیں آتی، اس کو اردو سمجھ نہیں آتی. بیچ میں کوئی سمجھا دے میری بات اس کو کہ آپ ہمیں ایک بار نہیں مانتے، ہم تمہیں 100 بار نہیں مانتے، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں. پہل نہیں کریں گے. پہل کر دی، صف آستی پہ نہیں رہو گے. اب جہاں تک ان کا بیک گراؤنڈ وغیرہ آنے کا تعلق ہے، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ حملہ صرف ایران پہ ہے، تو خدا را جیو پالیٹکس پہ اگر کسی کی تھوڑی سی نظر ہے تو یہ حملہ ایران پہ ہوگا، لیکن یہ بالواسطہ انڈائریکٹلی پاکستان پہ بھی ہے. اس وقت آپ کا ایسٹرن بارڈر اور آپ کا ویسٹرن بارڈر انڈر تھریٹ ہے. ویسٹرن بارڈر میں اگر آپ دیکھیں تو ایران اگر خدا نخواستہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے بارڈر پہ یہ لوگ آ جائیں گے، اللہ نہ کرے معاذ اللہ. اور افغانستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے ہمیں بڑا پھونک کے دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں قوم میں یونٹی کی بہت سخت ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب کی رہائی اس لیے نہیں کہ میرا لیڈر ہے، اس لیے کہ ایک بڑا آدمی ہے. اس کو بھی نکالیں تاکہ ملک کے اندر جو ایک فضا ہے، آپ اس وقت جو بھی ایکشن لیتے ہیں، ہماری فورسز کوئی ایکشن لیتی ہیں، قوم فورسز کے ساتھ ہے، پولیٹیکل یونٹی ہوگی. میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں کہ پھر آپ کی کامیابی آج جو ہو رہی ہے وہ 100 گنا مزید بڑھے گی. تو اس وقت ہمیں پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل یونٹی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عمران خان اور اسیران کی رہائی بہت ضروری ہے.
اچھا سر، آپ نے بات کی تھی ابھی شروع میں، اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں ذرا سا یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت تو جو طالبان کی صورتحال نظر آ رہی ہے، ماضی میں طالبان جس کا ہم نے اخلاقی، سماجی، ہر طریقے سے سفارتی سپورٹ کیا، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ جو ہم کام کر رہے ہیں، طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں اس کی حکومت لانے کے لیے جو کچھ بھی ہم نے کیا، حالانکہ بہت نقصان ہم نے اٹھایا، لیکن آج وہ دشمنوں کے کیمپ میں ہے، آج وہ آپ کے اسرائیل اور بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی ہم نے بڑا مس ہینڈل کیا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ماضی کی پالیسیز پہ بس تنقید ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے ملک کی بچاؤ کی ہے۔ ہم نے اگر اس زمانے میں ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، ہم نے اپنے ملک کے بچاؤ کیا۔ روس آ رہا تھا آپ کے گرم پانیوں پہ، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ملک کی ڈیفینس کی اس زمانے میں، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہم نے اس وقت حاصل کی جب نیٹو کا پیسفل انخلا ہوا۔ جب بھی سپر پاور کسی ملک سے نکلتا ہے وہاں سول وار ہوتی ہے، اور اس سے اس کے ہمسائے افیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے کرم سے عمران خان صاحب کی اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، ان سب کا مشترکہ کارنامہ تھا کہ وہاں سے نیٹو کا پیسفل انخلا ہوا، اور ایک پرامن طریقے سے یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے۔ ہم نے اس میں بڑا رول ادا کیا تھا خان صاحب کے دور میں، اور 2 دفعہ عالم اسلام کو اسلام آباد میں ہم نے اکٹھے کیا تھا، اور بہت ہی زبردست ایک سلسلہ چلا۔ غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی وہاں ہوئی کہ جب رجیم چینج ہو گیا عمران خان صاحب کا، وہ 16 مہینوں میں آپ کے وزیر خارجہ محترم بلاول صاحب یا اس وقت کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، ان کی طرف سے وہ تندہی نظر نہیں آئی۔ ایک وزٹ آن ریکارڈ نہیں ہے بلاول صاحب کا، ایک وزٹ آن ریکارڈ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا، ایک میٹنگ آن ریکارڈ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی اور ہیڈ جو ہیں افغان طالبان رجیم کی اس وقت کی یا آج بھی جو ہیں اسلام آباد میں۔ تو جب آپ نے ایک اتنا بڑا گیپ کریٹ کر دیا 16-18 مہینے، اس کے بعد وہ غلط یوز ہوا۔ اور ایک اور بھی چیز ہم پہ ایک چیز تھوپی جاتی ہے کہ ہم نے ان کی ریپیٹریشن جو طالبان کی ہے یہاں پہ کی، عمران خان کے دور میں نومبر میں شاید وہ میٹنگ ہوئی، میں تھا اس میٹنگ میں، اور اس میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ عمران خان نے فیصلہ نہیں کیا، ہماری حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جون کے اوائل میں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں یہ ریپیٹریشن سٹارٹ ہوئی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں تب بھی یہ کہتا ہوں، میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں سیاست بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں سیاست میں ملک کی بقایا سلامتی کی قیمت پہ بات کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اگر اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریپیٹریشن ہو تو بدنیتی سے نہیں کیا ہوگا، لیکن کم از کم اپنے فیصلے کو تو اون کریں، وہ ہمارے سر پہ تھوپ رہے ہیں۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، ان کی فیلڈ فورن پالیسی افغانستان کے حوالے سے، اس کی قیمت ہماری فوج، ہماری پولیس اور عوام اپنی خون سے چکا رہے ہیں۔ بہادری کے کارنامے جو ہے وہ نقش کر رہے ہیں، وہ اپنے شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن جہاں میدانی جنگ میں ہم اپنی فوج کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں، اس میں کوئی چو چرا نہیں ہے۔ جب جنگ ہے تو پھر پکی ہم کھڑے ہیں سارے، لیکن پولیٹیکلی شہباز شریف صاحب کو انگیج کرنا چاہیے، اور ان کو انشور کرنا چاہیے کہ ان کے بات کریں کہ آپ کی زمین افغانستان سے ہمارے خلاف کیوں یوز ہو رہی؟ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا۔ یہ افغانستان جب یہاں پیسفل انخلا ہو رہا تھا، افغانستان سے جب نیٹو جاری تھی، انڈیا کدھر کھڑا تھا؟ انڈیا تو نیٹو کے ساتھ کھڑا تھا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ بتائیں نا، کون آگے بتائے گا؟ ڈاکٹر دانش علی محمد نے تو نہیں آگے بتانا، میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں، میں ڈاکٹر دانش ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی بولتی ہے، شہباز شریف ایک آدمی ہے، لیکن وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایک پاورفل آدمی بن جائے۔ بھائی آپ بات کرو، آپ انگیج کرو۔ تو خدارا فوج کی جو شہادتیں ہیں اور ان کی جو خون بہ رہا ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط کیا ہے، لیکن اس دفاع کی مضبوطی کو آپ سپلیمنٹ کریں، سپورٹ کریں، سیاسی میدان میں جا کے ڈپلومیٹکلی آپ اچیومنٹس حاصل کریں اور اس ویسٹرن بارڈر کو سیف کریں، کیونکہ آلریڈی ایران میں اب مسئلے بن رہے ہیں۔ آپ افغانستان میں ایک اور وار فرنٹ کھل گیا ہے، ایسٹرن بارڈر پہ آپ کا ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، تو ایک چائنا کی طرف سے آپ سیکیور ہیں، باقی ہر طرف سے آپ کو تھریٹ ہے۔ تو یہ تو ڈپلومیٹک فیلئر ہے۔ ہمارے دور میں تو ایسا نہیں تھا، ہمارے دور میں تو بہتر تھا۔ بہت بڑا فیلئر ہے، اب اس کو مینیج کرنا ہے۔ اب آتے ہیں سر ملک کے حالات کے اوپر۔ اس وقت تینوں بارڈر پہ آپ نے جو حالات بتائے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر اس وقت معیشت کی بہت برے حالات ہیں، اور سیاسی جو استحکام ہے وہ بہت ہی تباہی کی طرف ہے۔ اور ظاہر ہے جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معیشت مضبوط نہیں ہوگی، تو آپ جنگیں کیسے لڑیں گے، اور وہ بھی کئی دشمنوں سے؟
تو مجھے یہ بتائیے سر کہ اس سیاسی استحکام کے لیے حکومت اور اپوزیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں حکومت انگیج کرے اپوزیشن کو، اپوزیشن کی لیڈرشپ بھی تگڑی ہو، اپنے فیصلے خود کرے، ڈرے نہ، ملے، اور اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو اس پہ آگے جائے، خان صاحب کے ساتھ پھر ملاقات کریں، خان صاحب کے مشورے سے آگے جائیں. لیکن یہ پہلے آپ میں یہ جمہوریت کی ٹرین نکل جائے گی. جو بھی اس وقت ذمہ دار عہدوں پہ، میں تو نہیں ہوں، میں تو 2.5-3 سال سے بطور ایم این اے بیٹھا ہوں، جو ذمہ داری میں پوری کرتا ہوں، لیکن نہ مجھے عہدے کی خواہش ہے، نہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے کوئی عہدہ دے. لیکن میں جن کے پاس عہدے ہیں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی جماعت کے لوگ جو اپوزیشن لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، جنرل سیکرٹری ہے، جو بھی بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، وزیر اعلیٰ فلاں ہے، ڈمکاں ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے پاس بڑے عہدے ہیں، آپ پہ عمران خان نے اعتماد کیا ہے، آپ سوشل میڈیا سے یا مجھ سے یا کسی اور سے نہ ڈریں. جو آپ کو عمران خان صاحب کے لیے، ان کی رہائی کے لیے بہتر نظر آتا ہے وہ کر گزرے. یا آپ پورے احتجاج کی طرف جاتے، لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں ملک کے، اور جو علاقائی خد و خال ہیں، جو سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے افغانستان میں، ایران میں، انڈیا میں، اس وقت ہم ایک بہت بڑی لارج سکیل میس جو ایک پروٹیسٹ ہے اس کے متحمل بھی شاید نہیں. اس وقت ایک پیسفل طریقے سے پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں حکومت اور اپوزیشن کے لیے ایک آئس بریکنگ سپریم کورٹ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان پولیٹیکل کیسز میں کوئی راستہ دیں، خان صاحب جو ہیں وہ نکلیں، بیٹھیں، اور پھر آگے کا راستہ طے کریں کہ اب آگے کیا کرنا ہے. جب تک یہ اسیران والا مسئلہ حل نہیں ہوتا، عمران خان، شاہ محمود صاحب، باقی لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ڈائلاگ دیرپا ہوگا. لیکن اس کے لیے دونوں طرف کو ذرا تھوڑا تگڑا ہو کے اور ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے بات کرنی ہوگی. یہ میری سوچ ہے کہ جب تک آپ اپنی تھوڑی سی سپیس نہیں کریٹ کریں گے تو وہ اتنی سپیس کریٹ نہیں ہوگی جس میں عمران خان صاحب باہر آ سکیں. کیونکہ دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں نا، آخری بات ہم یہ کہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان عمران خان تو ڈٹ کے کھڑا ہے. لیکن میں تو رات اپنے بچوں کے ساتھ ابھی میں نے افطاری کی ہے نا، آپ نے بھی کی ہوگی، آپ کی ٹیم نے بھی کی ہوگی. جو ڈٹ کے کھڑا ہے کی کہانی سناتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں. رول تو عمران خان رہے ہیں، تکلیف تو خان صاحب کو ہے. جیل میں تو عمران خان اور شاہ محمود صاحب اور ڈاکٹر یاسمین پڑی ہوئی. تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے جو ہم باہر بیٹھے ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں کہ ہم پولیٹیکلی اپنے لیڈرشپ کے لیے کوئی راستہ بنائیں. ڈیل کی نہیں میں بات کرتا، میں کہتا ہوں ڈائلاگ کریں اور حکومت سے انگیج کریں کہ دیکھیں صرف ہمارا مسئلہ نہیں، آپ کا بھی ہے. 100% یونٹی چاہیے اس وقت آپ کو. آپ کی پوری 25 کروڑ پیچھے ہونی چاہیے اداروں کے، تاکہ ہم اس ٹیرر کو، نیتن یاہو کو، ہندوستان کو، اسرائیل کو، یہ ٹیررس کو، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیا ڈیوائیڈڈ ہاؤس سے کر سکتے ہیں؟ تو یہ فائدہ صرف عمران خان کا نہیں ہے کہ وہ نکلے، اصل فائدہ تو ریاست کا، ملک کا ہے. کہ جب عمران خان نکلیں گے، ایک پولیٹیکل یونٹی کریٹ ہوگی، ٹیمپریچرز ڈاؤن ہوں گے، تو اصل مقابلے کے میدان کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے. قوم پیچھے کھڑی ہو جائے گی. اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ قوم پیچھے کھڑی ہو جائے. اچھا سر، میں بالکل آخری جملہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا ایک اے پی سی بلانی چاہیے جس میں نواز شریف ظاہر ہے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، ان کو بھی بلائیں. قوم پرست جماعتیں ہیں جیسے اختر مینگل صاحب ہیں، شاہزین بگٹی ہیں، اسی طریقے سے احمد ولی ہیں، اور اے این پی کے لوگ ہیں، اور دوسرے فنکشنل کے لوگ ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کے لیڈر عمران خان ہیں، انہیں بھی بلا کر سب کو بیٹھانا چاہیے. کیونکہ یہ معاملہ انا کا نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان کا ہے. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کون پہل کر سکتا ہے؟ ریاست کوئی عمل کرے گی، سپریم کورٹ کرے، حکومت کرے؟ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کردار تو شہباز صاحب کا ہے کیونکہ وزیر اعظم، سپورٹ ان کو مقتدرہ کی چاہیے ہوگی. سپریم کورٹ ایک نیوٹرل فورم ہے، وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اور اے پی سی بالکل بلانی چاہیے، اور اس میں تمام کو بیٹھنا چاہیے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائیں کہ جو فیصلہ کریں گے اس ریاست، اس ملک کے لیے کریں گے. سیاست اپنی اپوزیشن بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی، لیکن پاکستان سب سے پہلے. پاکستان کو، اسلام کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کا کوئی ہمدرد نہیں. اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آیا، کوئی آپ کے لیے نہیں آئے گا. اس سے پہلے اگر آپ نے اپنے آپ کو متحد کر لیا، کوئی کسی مائی کا لال آپ کو اوپر نہیں دیکھ سکتا. یس، اے پی سی شوڈ بی دیر. خان صاحب کو بھی بلائیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. بالکل آپ نے صحیح کہا. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.